الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شفاع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار، پچھلے جمعۃ المبارک پر جس عنوان پر جس موضوع پر گفتگو کی گئی تھی آج بھی اسی موضوع پر چند اور باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج ہم مسلمانی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم سبھی مسلمان ہیں اور مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، روزے رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، جہاد کرتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں۔ ہم سبھی نے مسلمانی کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن مسلمانی کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب رب کائنات کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم جو مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہم یہ جو مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا اس میں ہم سچے ہیں یا نہیں۔ جب تکلیفیں آتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کس درجے کا ہے، کیا ہم اپنے ایمان پر مضبوط ہیں، کیا جو ہم نے دعویٰ کیا ہم اس دعویٰ میں سچے ہیں۔ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں۔ پچھلے سالوں میں سیلاب آیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، بڑے نقصان ہوئے تھے۔
رمضان شریف کا مہینہ آیا نا، ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس آیا. ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے روزہ رکھا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ رب نے ہمارا کیا چھوڑا جو ہم روزہ رکھیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یعنی جس وقت ہم پر تکلیفیں آتی ہیں، جس وقت مصیبت آتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کس درجے کا ہے. اور آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک مومن کو دیکھا ہے. میں کراچی میں تھا، تو ہم کھانا کھا کے باہر نکلے. ایک صوفی آدمی، داڑھی مبارک اس نے رکھی ہوئی تھی، سر پہ ٹوپی تھی، وہ آگے موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا. پیچھے سے مزدہ آیا، بڑی سپیڈ پر تھا، وہ بڑی رفتار تھی اس مزدے کی، اور اس نے اس موٹر سائیکل والے کو ٹکر ماری. اور وہ جو موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا وہ لہولہان ہو گیا. خدا کی قسم، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اس نے کوئی شکایت نہیں کی کہ بھئی اس کو پکڑو، اس کا نمبر دیکھو، میں اس کو دیکھ لوں گا، فلاں کروں گا. نہیں، بلکہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ جاری. ہم بڑے حیران ہوئے، بھی بندہ لہولہان ہو گیا. حالانکہ ہمیں جلدی پڑ جاتی ہے کہ بھئی دیکھو اس کا نمبر کیا ہے، لیکن اس بندے نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس بندے کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. وہ لہولہان تھا. تو میرے بھائیو، ہم مسلمانی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں رب کی طرف سے، تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. آج ہمارے ایمان کی حالت تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی آفر کرے کہ ہم تمہیں باہر کا ویزا دیں گے، آپ اپنا ایمان بیچ دیجئے. بندہ بڑے شوق سے ایمان بیچ دیتا ہے ویزے کے لیے. آج تو ہمارے ایمان کا یہ درجہ ہے. آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں دین کی بات اچھی نہیں لگتی، ہمیں قرآن اچھا نہیں لگتا، ہمیں نماز اچھی نہیں لگتی، ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا. لیکن باہر کوئی ڈرامے بازی ہو رہی تو ہمارا دل وہاں پر بڑا اچھا لگتا. تو اپنے گریبان میں ہمیں ضرور جھانکنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے. ہمارا ایمان بس اتنا ہی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، لیکن ڈرامے بازی دیکھنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا. یہ ہمارے ایمان کا درجہ ہے. تو میرے رب نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. میرا رب فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، میرا رب فرماتا ہے ان پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں. جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، رب کا فضل و کرم اس پہ نازل ہوتا ہے جو اپنے ایمان کے ثابت قدم ہوتا ہے. لیکن ہم نے جھانکنا ہے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں. ہم نے دعویٰ تو کر لیا، دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب تکلیفیں آتی ہیں، جب مصیبت آتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کس درجے کا ایمان موجود ہے. حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں،
بڑا دلچسپ واقعہ ہے آپ کی شہادت کا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی بڑا دلچسپ موضوع تھا کہ 3 سگے بھائی جن کو کھولتے ہوئے تیل کے کڑھا کے سامنے لایا گیا، وہ بھی آپ نے سنا۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ۔ جنگ احد میں حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، اور تیر اتنا سخت لگا کہ آپ زمین پہ گر پڑے، آپ اٹھتے پھر گر پڑتے تھے، اتنا سخت لگا تیر۔ جب سمجھ آ گئی نا کہ اب آخری وقت ہے، جسم چور و چور ہے، سمجھانے یہ لگا ہوں کہ ہمارے اندر کس درجے کا ایمان موجود ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اندر ایمان کتنا ہے؟ زخموں سے چور و چور ہے جسم، بڑی تکلیف ہے، بڑی شدت کی تکلیف ہے۔ حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کے نعرے شروع کر دیے، اور خیال یہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے رب کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت نکل جائے، کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے۔ آپ نے احد احد کے نعرے شروع کر دیے، اور نظر اٹھا کے دیکھا جنگ احد ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور موجود ہے، جلوہ افروز ہے۔ خیال کرتے ہیں کہ کتنی اچھی قسمت ہوتی، میرا سر ہوتا اور میرے آقا کے قدم مبارک ہوتے، اور میں آقا کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے اپنی جان قربان کر دیتا۔ اپنا جسم گھسیٹتے ہیں، اپنا جسم گھسیٹ کے رب نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمارہ بن زیاد اپنا جسم گھسیٹتے سرکار کے قدموں پہ رکھا، ادھر روح پرواز کر گئے۔ سرکار کے قدموں میں ہے، اور حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ حضرت عمارہ بن زیاد نے سر رکھا، روح پرواز کر گئی۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے ایمان کہ جتنی بھی تکلیف آئی، مصیبت آئی، جسم زخموں سے چور و چور ہو گیا، لیکن اپنی زبان سے کوئی شکوہ شکایت والا کلمہ نہیں نکالا، بلکہ احد احد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اور پھر میرے رب نے صلہ کیا عطا فرمایا کہ حضرت عمارہ نے جو خواہش کی تھی کہ یا اللہ کتنی اچھی قسمت ہوتی کہ میرا سر ہوتا، میرے آقا کے قدم ہوتے، اور میں آقا کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دیتا، اور پھر میرے رب نے حضرت عمارہ کی اس خواہش کو پورا کیا، اور حضرت عمارہ بن زیاد نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ انہی لوگوں کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوا کرتے۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی علیہ رحمہ بہت بڑے عالم دین گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ہندوستان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، انگریزوں نے
جا بجا سولیاں نصب کر رکھی تھی اور معمولی سے معمولی شبہ پر بھی سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی علیہ الرحمہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد مرتب کیا تھا، اور حضرت مولانا کفایت علی کافی جنرل بخت خان روہیلا کی فوج کے کمانڈر تھے۔ جب دہلی میں آئے ایک کلال کی مخبری پر حضرت مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کر لیا۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کر لیا اور حضرت مولانا کفایت علی کافی پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، حضرت مولانا کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استریاں پھیری جاتی تھی اور حضرت مولانا کفایت علی کافی کے جسم پر زخم کرتے تھے انگریز، اور اس میں نمک اور مرچیں چھڑکا کرتے تھے، نمک اور مرچیں چھڑکا کرتے تھے، لیکن حضرت مولانا کفایت علی کافی کے ایمان میں خلل نہ آیا۔ انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آخری وقت تک جتنے بھی ان پر ظلم ہوتے رہے، لیکن حضرت مولانا کفایت علی کافی نے اپنا ایمان نہیں بیچا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ ہم دعوت تو کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھ لی مسلمان ہیں، روزے رکھ لیے مسلمان ہیں، جہاد مانتے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہیں، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب تکلیف آتی ہے، جب مسلمان پر مصیبتیں آتی ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کس درجے کا ایمان موجود ہے۔ تو حضرت مولانا کفایت علی کافی علیہ الرحمہ آپ پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے کہ آپ کے جسم پر گرم استریاں پھیری گئیں اور آپ کے جسم پر زخم کر کے نمک اور مرچیں چھڑکی گئیں، اور پھر حضرت مولانا کفایت علی کافی کو جب سولی پہ چڑھایا گیا، آپ اس وقت یہ نادیہ کلام جو ہے اپنی زبان سے اور خود ہی لکھ کے گئے، فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چے چاہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ ناز نہ ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ ناز نہ ہو، اس تن بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ اور یہ نادیہ کلام جس وقت آپ کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، اس وقت یہ نادیہ کلام پڑھ رہے تھے، اور آپ نے سننا ہو نا، مولانا فاروق الحسن قادری صاحب کی زبان سے ضرور سنیے، ضرور سنیے گا، خدا کی قسم مزہ آ جاتا ہے۔ جس طرح اس نے اتنی تکلیف اور مصیبت میں یہ کلام لکھا، اور پھر جس عشق کے ساتھ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب نے پڑھا نا، اتنا کسی نے نہیں پڑھا۔ تو یہ ضرور سنیے گا میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، یہ ضرور سنیے گا۔ مولانا فاروق الحسن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، یہ ضرور سنیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے حضرت مولانا کفایت علی کافی علیہ الرحمہ۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا نام آتا ہے تو پھر جو ان پر ظلم و ستم کیے گئے وہ داستانیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن آخر وقت تک اپنا ایمان نہیں بیچا، بلکہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، اور پھر بڑی بڑی چٹانیں آپ پر رکھی جاتی تھی حضرت بلال حبشی پر، اور رات کو زنجیروں میں جکڑ کر
حضرت بلال حبشی کو کوڑے لگائے جاتے. ذرا تصور کیجئے نا کہ تپتی ہوئی ریت میں لے جایا گیا اور پھر بڑی بڑی چٹانیں ان کے جسم پہ رکھی گئیں اور پھر رات کو زنجیروں میں جکڑ کر انہیں درے لگائے گئے, کوڑے لگائے گئے. امیہ بن خلف نے کون سا وہ ظلم ہے جو انہوں نے حضرت بلال حبشی پر نہیں کیا؟ ظلم کرنے والے ظلم کر کر کے تھک گئے. انہوں نے کہا کہ یہ یا تو اسلام سے پھرے گا یا پھر اپنی ہی موت مار جائے گا, ہم ان پر ظلم و ستم کر کے ان کو ماریں گے. لیکن حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ تم نے جتنا ظلم کرنا ہے کر لو, یہ جان تو دے سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان کبھی نہیں دے سکتا. ذرا غور فرمائیں کہ کتنے ان پر ظلم کیے گئے لیکن اپنا ایمان نہیں بیچا. آج ہم نے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہمارے اندر کس درجے کا ایمان موجود ہے. اور انہی لوگوں کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر ثابت قدم ہو گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. سامنے سے وقار آج بھی ایسے مسلمان ایسے مومن موجود ہیں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے. حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی پر کتنے ظلم نہیں کیے, کتنے ظلم کیے. آپ معذور تھے اور آپ کو سیڑھیوں سے گھسیٹا گیا. ایک عالم دین جنہوں نے پوری زندگی احادیث مبارک کا درس دیا, اس مرد مجاہد کو جو ہے سیڑھیوں سے گھسیٹا گیا اور پھر جیل میں کتنے ظلم کیے گئے, لیکن حضرت امیر المجاہدین نے اپنا ایمان نہیں بیچا. اور اللہ رب العزت نے پھر اولاد بھی ایسی عطا فرمائی کہ جتنے بھی انہوں نے ظلم کیے, خدا کی قسم وہ بتا نہیں رہے, صرف یہ خبر رہی ہے کہ ان کے گردوں میں پانی جو ہے بہ چکا تھا, ان کے گردوں میں اتنا انہوں نے ظلم کیا. اور باقی بھی ان پر کئی ظلم کیے گئے, لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میری یہ کوئی قربانی نہیں ہے, میرے جو لبیک کے آدمی ہیں انہوں نے مجھ سے زیادہ قربانیاں دی. حالانکہ اتنے ظلم کیے گئے اور پھر بوریاں بھر بھر کے ان کے سامنے رکھی گئی کہ تمہیں جتنا پیسہ چاہیے لے لو, ہم سیٹیں دیتے ہیں لے لو. لیکن نہیں, انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارا مشن ہی نہیں. ہم نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے ہم نے تحریک بنائی. تو آج بھی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جتنے بھی ظلم و ستم ان پر ہوئے انہوں نے اپنا ایمان نہیں بیچا. تو آج بھی میرا نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے, کبھی بھی اپنا ایمان نہ بیچنا. بس یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا, کبھی اپنا ایمان نہ بیچنا. جو کچھ بھی ہو جائے, جتنے بھی ظلم و ستم آ جائیں, کبھی اپنا ایمان ضائع نہ کرنا. خدا کی قسم یہ 2 دن کی زندگی ہے اور آج ہمارے جن نوجوانوں نے نا بڑی تعلیمیں حاصل کر لی ہیں, بڑی تعلیمیں ڈگریاں حاصل کر لی. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو باہر جانا ہے, مرضی کے رشتے کی, اور پھر باہر کے ٹکٹوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. خدا را کبھی اپنا ایمان نہ بیچنا. یہ 2 دن کی زندگی ہے, جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں کتنا نقصان اپنا کر کے آیا ہوں. تو اس لیے میرا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ کبھی بھی ان ویزوں کے لیے, ان رشتوں کے لیے کبھی بھی اپنا ایمان نہ بیچنا. تو ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ جب ظلم و ستم کیے جا رہے ہوں, تمہارے ساتھ جو بھی کیا جائے, کبھی اپنا ایمان نہ بیچنا. جب تم ایمان پر
مدد بھی فرمائے۔ ایمان پر ثابت قدمی تو دکھاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ رب ہماری کتنی مدد